اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیم و تزکیہ میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ سما یو کے چینل پر اب جتنے بھی ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے لوگ ہیں، سب کو زبردست قسم کی میری جانب سے خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے سننے سنانے کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں سما یو کے چینل کے جتنے لوگ ہیں، پوری کی پوری ٹیم، جتنے بھی لوگ اس کے معین و مددگار ہیں، پوری انتظامیہ، تو میں سب کا مشکور ہوں اور سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ خوشخبری اور خوش آمدید ہے سب کے لیے کہ ایک بہت بڑی یہ کاوش ہے ناظرین کہ ہم دیار غیر میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ دینی باتیں سننا سنانا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے، اور یقیناً یہ اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس طریقے سے ہم جو دین کی بات کراتے ہیں، ایک تو ہم خود بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں الحمدللہ، ہم سب لوگ پوری ایک فیملی کی طرح، جتنے آپ لوگ ہیں سما چینل یو کے اندر اس سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور میری چونکہ آج پہلی حاضری ہے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں، اور سب کے لیے دل سے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اور خصوصاً سما یو کے جو چینل ہے اس کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیں، یہ جو دین جو ہمارا اور آپ کا دین ہے، یہ دعوت والا دین ہے۔ ہم جب الحمدللہ دین سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے، تو یہ ایک اس میں بہترین دعوت ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بھی، ہمارے بچے اور جو جنریشن کا جو ایک سلسلہ چلے گا، تسلسل چلے گا، تو دین پہ چلنے میں ملٹیپل فائدے ہیں، اپنا بھی فائدہ، اپنی دینی دنیا کا، اور آنے والی جنریشن ان کو ہم ایک اچھا پیغام دے کر جائیں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کر کے جائیں گے، ان کو دین کی باتیں سکھا کر جائیں گے، تو الحمدللہ بہت بڑی کاوش ہے۔ یہ پروگرام تعلیم و تزکیہ کے نام سے ہے۔ ناظرین، جس طریقے سے آپ مجھے اور چینلز پہ آپ نے یقیناً مجھے دیکھا ہوگا، میرے بیانات آپ سنتے ہوں گے، تو اب انشاءاللہ آج سے میری ہر ہفتے 2 دن یہاں بھی حاضری ہوا کرے گی۔ یہ جو چینل ہے آپ کا سما چینل یو کے پر انشاءاللہ ایوری سیٹرڈے اور ایوری منڈے کو انشاءاللہ پروگرام تعلیم و تزکیہ کے نام سے ہوگا، اور اس میں مختلف انشاءاللہ موضوعات پر ہم سے آپ گفتگو سن سکیں گے، پھر سوال و جوابات کا بھی سلسلہ ہوگا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج میری باتوں کا جو ٹاپک بھی ہے وہ اخلاص ہے۔ دیکھیں، اس اخلاص کے بغیر عمل کی مثال بس یوں ہے جیسے کہ جسم ہو لیکن اس کے اندر روح نہ ہو۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے، ہر کلمہ گو کی، ہر صاحب ایمان کی، کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں، کوئی نیکی کریں، تو اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس وقت میں آپ کے سامنے دین کی باتیں کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنا رہا ہوں۔ میرا مقصد کیا ہے ہونا چاہیے؟ کیا مقصد میرا ہو؟ اگر خدا نخواستہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگ جتنی بھی مجھے سن رہے ہیں لوگ واہ واہ کریں، اور میری تعریف ہو، اور کال کر کے میری توصیف بیان کی جائے میرے الفاظ پر، میرے انداز پر، اردو کی چاشنی پر، اگر خدا نخواستہ ایسی میری نیت ہے تو یقین جانیے کہ پھر میرے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ درجے کے فقیہ، اعلیٰ درجے کے صوفی، اعلیٰ درجے کے محدث، بہت بڑی شخصیت، علماء کے یہاں ان کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، بہت بڑی ہستی۔ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اخلاص کے بغیر عمل کرتے ہیں ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، نہ تھکائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کے بغیر عمل جو ہے نا، اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں ہے اللہ پاک کی نظر میں۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے
کہ اخلاص کے بغیر عمل کرنے والے شخص کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو اپنے لیے ذات راہ لیتا ہے، سفری سامان لیتا ہے، لیکن وہ سفری سامان کی جگہ، اس ذات راہ کی جگہ مٹی کو اپنے بیگ میں بھر رہا ہے، اپنی چادر میں بھر رہا ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے فضول کاموں میں، یعنی اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا، اور ہر عمل کے کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے کہ اللہ جو میں عمل کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، میں تدریس کر رہا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں تلاوت کر رہی ہوں، میں اللہ اکبر حج کو جا رہا ہوں، میں عمرے کو جا رہی ہوں، تو یا اللہ اخلاص کے بغیر میرا یہ عمل، یہ نیکی تو نہیں۔ تو ہر وقت ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا۔ آج دیکھیں دنیا میں عمل کی بھرمار ہے، عمل کی آج کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، ایک بڑی تعداد جم غفیر آپ کو ملے گی، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، تلاوت کی کمی نہیں، رمضان میں روزوں کی کمی نہیں، صدقات کی کمی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان اعمال اور نیکیوں کے اثرات اور اس کی چھاپ ہماری زندگی میں نہیں پڑتی۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اخلاص کے حوالے سے ہم لوگ بڑے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اخلاص کا جو ضد لفظ اردو میں بولا جاتا ہے ناظرین، وہ ہے ریاکاری۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے جس چیز کا خوف ہے وہ اس بات کا خوف ہے کہ امت شرک کے خفی میں مبتلا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، شو آف، دکھلاوے کے لیے عمل کر۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس شخص نے دکھلاوے کے لیے، دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فہو اشرک، جس شخص نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو اللہ پاک سے دعا اور ساتھ ساتھ دوا یعنی تدبیر، یعنی اپنے حصے کا کام ہر عمل کے کرنے سے پہلے۔ آپ دین کی بات سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام 24 گھنٹے کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے اپنے آپ کو ٹٹولنا۔ قرآن کے میں نے سورۃ البینہ کی ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ کس بات کا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو، عقیدت کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے، اللہ پاک کے لیے، مخلصین لہ الدین حنفاء، ساری دنیا سے یکسو ہو کر، ساری دنیا سے، ساری توجہات سے، ساری چیزوں سے بالکل اپنے رخ کو اللہ پاک کی طرف کر۔ تو اللہ پاک نے یہ جو حکم دیا، فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا کہ وہ خالص عبادت کریں اللہ پاک کی، اپنی بندگی کو، اطاعت کو، اللہ پاک کی فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، ہر طرف سے یکسو۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سچا دین ہے، سیدھا سادہ دین، یہی راستہ ہے، سچا راستہ یہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء علیہ السلام جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں جی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بس آپ کو ویلکم کرنا تھا، بہت خوشی ہوئی آپ کو اس چینل پہ دیکھ کے۔ بہت شکریہ۔ تو اللہ ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، کامیابی فرمائے، اور بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دونوں جہانوں میں دے، آمین ثم آمین۔ اور چینل والوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر، آپ کی ہمت افزائی، عزت افزائی، حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں آپ ہی لوگوں کے دم سے یہ چینل چل رہے ہوتے ہیں، اس کی ساری رونق آپ کی وجہ سے، وہ سما UK چینل ہو یا دیگر جتنے بھی چینلز ہے، اسلامی پروگرام جو آتے ہیں ماشاءاللہ، یہ سب کچھ اس کے پیچھے آپ لوگوں کی توجہات، آپ کی محبتیں، آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کی دعائیں،
یقیناً یہ انرجی ہے، یہ اسٹرینتھ ہے ہمارے لیے آپ لوگوں کی دعائیں۔ اللہ پاک بہت جزا خیر دے میری بہن، آپ کے پورے گھر والوں کو اللہ قبول فرمائے دین کے لیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ اخلاص کیا ہے۔ مختلف علماء نے، فقہاء نے اپنے اپنے انداز سے اخلاص کی تعریف کی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ درجے کے ولی ہمارے یہاں گزرے، بہت اعلیٰ درجے کے ولی گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا کدورتوں سے پاک ہونا۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ نیکی کدورتوں سے پاک ہو، غلاظتوں سے پاک ہو، بالکل پاک صاف اعمال کے کرنے کا نام اخلاص ہے۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اتنی مقدس ہستیاں ہیں، اتنا مقدس وہ طبقہ ہے جو گناہوں سے پاک صاف، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حالانکہ ان کے بارے میں شائبہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عمل کے اندر ان کے اندر اعلیٰ درجے کے اخلاص میں ذرہ برابر کمی ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اخلاص کی اہمیت، اخلاص کی عظمت سمجھانے کے لیے کہ میرے بندو اتنی عظیم شے ہے اخلاص، ہر عمل کے اندر، ہر نیکی کے اندر عظیم رکن ہے اخلاص۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یہاں دیکھ کے بڑا اچھا لگا ہے، اور یہ سما ٹی وی کی مہربانی ہے کہ ہم لوگوں نے، انہوں نے آپ کے تھرو ہم پہ مہربانی کی ہے۔ بہت شکریہ۔ خداوند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اسی طرح آپ دین کی خدمت کرتے رہیں اور ہم آپ سے حاصل کرتے رہیں بہت سارا علم۔ میں نے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ کیا درود شریف پڑھنا ہو یا آج کلمہ پڑھنا ہو تو تسبیح کو بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ سب سے پہلے تو میری بہن آپ کا، آپ کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے، ہمیں آپ جیسے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیم و تزکیہ میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ سما یو کے چینل پر اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام اور جو موضوع تھا وہ اخلاص، کہ اخلاص کیا ہے، اخلاص کی اہمیت کیا ہے، اخلاص کی حقیقت کیا ہے، اور اخلاص کتنی ضروری چیز ہے۔ ہر نیکی کے اندر جو روح پڑتی ہے، جو جان پڑتی ہے، وہ اخلاص کی وجہ سے۔ بڑی سے بڑی نیکی ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس جسم کی مانند ہے جس سے روح جا چکی ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، بخاری شریف سب سے زیادہ اتھینٹک حدیث ہے، حدیث کی کتابوں۔ آپ بہت سے لوگ الحمدللہ اسے پڑھتے بھی ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ مشہور ترین حدیث کی کتاب، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے اس کو، اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح ترین حدیث کی کتاب۔ اس کی پہلی حدیث فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال صالحہ کے اندر، اعمال صالحہ، نیکیاں، نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت تمہاری درست نہیں ہے، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ کسی بھی نیکی یا کسی بھی عمل کرنے کے پیش نظر اللہ پاک کی رضا پیش نظر ہو، مد نظر ہو آپ کے، کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہ اسے لوگوں کی آہ واہ چاہیے، نہ لوگوں کی تعریف چاہیے۔ کسی نے یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ درجے کے تابعی گزرے ہیں، ان سے پوچھا کہ ایک انسان مخلص کب بنتا ہے؟ بڑی پیاری مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ کیسے پتہ چلے، یعنی کیسے انسان مخلص کیسے بن سکتا ہے، اخلاص والا کیسے بن سکتا ہے؟ سنیں جواب، اللہ کرے ہمیں یاد رہے۔ فرمایا کہ جب ایک انسان، اس کی عادت شیرخوار بچے جیسی عادت بن جائے تو بندہ مخلص بن جاتا ہے۔ شیرخوار بچہ، نیو بورن بچہ، چھوٹا سا بچہ بالکل، فرمایا کہ جب اس کسی بندے کی عادت شیرخوار بچے جیسی بن جائے تو مخلص بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ فرمایا کہ جس طریقے سے شیرخوار جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے آپ تعریف کریں تو اسی کو خوشی نہیں ہوتی،
یا اس کے سامنے اس کی آپ برائی بیان کریں تو اسے کوئی برا نہیں لگتا، یعنی دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہیں، سملر ہیں۔ تو ایسے بن جاؤ کہ تمہارے سامنے کوئی تعریف کرے اور تعریفوں کے پل باندھے، تمہیں کوئی فرق نہ پڑے، اور اگر خدا نخواستہ تمہارے سامنے کوئی تمہاری مذمت کرے، ہجو بیان کرے، برائی کرے، تو تمہیں کوئی اس کا غم نہ ہو، دونوں حالتیں برابر ہو جائیں۔ بڑا مشہور واقعہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اعلیٰ درجے کے ہمارے یہاں ولی گزرے، حضرت بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے اطلاع دی کہ حضرت جو آپ کا مال تجارت آ رہا تھا نا، وہ سارا سمندر میں ڈوب گیا، پورا جو ہے نا جہاز ڈوب گیا پانی کے اندر۔ تو آپ نے تھوڑی سی توجہ اپنے دل پہ ڈالی اور سر اٹھایا اور فرمایا کہ الحمدللہ۔ خادم چلا گیا، یہ سننے کے بعد تھوڑی دیر بعد آیا، کہتا حضرت نہیں سوری، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ آپ کا جہاز نہیں تھا، آپ کا جہاز تو بالکل سلامت کے ساتھ کنارے لگ گیا، آ گیا، وہ کسی اور کا جہاز تھا۔ تو حضرت نے پھر اپنے دل پہ تھوڑی سی توجہ ڈالی اور اپنا سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ خادم نے فوراً سوال کر دیا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ دونوں حالتوں میں آپ نے الحمدللہ کہا، یعنی ایک وہ حالت تھی جو غم کی حالت تھی، صدمے کی حالت تھی، اس پر صدمہ ہوتا ہے یوزولی انسان کو کہ اللہ میرا مال ڈوب گیا، نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی الحمدللہ کہا۔ اور پھر جب آپ کے مال کے مل جانے کی، یعنی خوشخبری آئی آپ کے پاس مال کے مل جانے کی اطلاع آئی، تو عام انسان اس وقت خوشی کا اظہار کرتا ہے، پرمسرت ہو جاتا ہے، سرور محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ نے اس موقع پر بھی الحمدللہ فرمایا۔ وجہ کیا؟ تو آپ نے عجیب جواب ارشاد فرمایا کہ جب تم نے مال کے ڈوبنے کی اطلاع دی تو میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہ میرا دل دنیا کی طرف متوجہ تو نہیں ہے، میرے دل میں کوئی صدمہ، کوئی غم، کوئی ملال تو نہیں ہے، میرے دل میں کیا ہے؟ تو میں نے دل کو جھانک کر دیکھا تو میرا دل بدستور اللہ پاک کی طرف متوجہ تھا، میرے دل میں کسی قسم کا کوئی صدمہ، ملال، حزن نہیں ہے۔ دنیا ہے، دنیا آنے جانے والی چیز، میں اللہ پاک کی طرف متوجہ رہا تو میں نے اپنے دل کو صحت مند پایا، اللہ پاک کی طرف متوجہ پایا، تو میں نے الحمدللہ کہہ کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اور جب تم نے اطلاع دی کہ مجھے مال مل گیا، میرا مال خسارے سے بچ گیا، نفع کی تم نے خبر دی، خوشخبری سنائی، تو میں نے اپنے دل کو پھر جھانک کر دیکھا، دل کو پر توجہ ڈالی کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، دل میں کوئی ایکسٹرا سرور، کوئی خوشی، تو الحمدللہ میں نے اپنے دل کو دونوں حالت میں بدستور ایک جیسا پایا، اللہ پاک کی طرف متوجہ پایا، یعنی دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، تو اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے کہتے ہیں اخلاص۔ کہ آپ کے سامنے آج ہماری صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے، ہمارے سامنے کوئی ہماری ویکنس بتا دے، کوئی عیب سے متوجہ کر دے، متنبہ کر دے، تو ہم اس پر بہت فائر ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ اور اگر کوئی تعریف کرے، تعریف میں جھوٹے جھوٹے الفاظ اور القاب سے ہمیں نوازتا رہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے میری، میں تو بہت اونچے درجے پہ پہنچ گیا ہوں، میں تو اوج ثریا پر پہنچ گیا ہوں۔ حالانکہ آپ یقین جانیے کہ اخلاص کے مقابلے میں جو ورڈ بولا جاتا ہے ریاکاری، اتنا خطرناک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شرک خفی سے تعبیر کیا۔ شرک خفی یعنی چھوٹا شرک۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو شرک خفی سے بھی، شرک جلی سے بھی، شرک ہر قسم سے ہماری اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج کل جس دور سے ہمارا آپ گزر رہے ہیں نا، یہ دنیا اور طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے اللہ اکبر دین سے دور کرنے والے، دواعی دین سے دور کرنے والے ایلیمنٹ سے کام کر رہے ہیں اپنا، تو ہمیں بہت ہی فکر مند ہونا چاہیے اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنی عبادات کے حوالے سے۔ اب دیکھیں شرک کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنایا کہ پچھلے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ 3 لوگ تھے، 3 ساتھی دوست، وہ سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر سخت شدید بارش ہوئی، طوفانی بارش۔ تو یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے قریب کے اندر ایک پہاڑ کے اندر چھوٹا سا غار تھا، اس میں داخل ہو گئے۔ اب جیسے یہ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد جو اوپر اس غار کے اوپر ایک پتھر تھا، ہوا کیونکہ اتنی تیز تھی اور جس راستے سے وہ لوگ آئے تھے وہ چٹان آ کر اس نے راستہ بند کر دیا۔ اب یہ لوگ بہت پریشان کیا، اللہ باہر کیسے نکلیں، اتنا بڑا چٹان اور اتنا بڑا پتھر ہم سب مل کے بھی نہیں اٹھا سکتے، اس کو موو نہیں کر سکتے۔ اب تینوں نے یہ فیصلہ کیا
عربی کے الفاظ ہیں کہ ما ینجیہن، اب تمہیں سوائے اللہ پاک سے دعا کرنے کے کوئی چیز تمہیں نجات نہیں دے سکتی، الا بدعوت اللہ، اللہ سے دعا کرو۔ اب دیکھیں تینوں افراد نے اپنی پوری زندگی کے یعنی اپنی ماضی کے اعمال پر توجہ ڈالی، نگاہ ڈالی، اور تینوں نے کہا کہ جی ہم لوگ اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسے عمل کے بارے میں سوچو جو ہم نے صرف اور خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم نے کیے ہیں، اس اعمال کا ہم واسطہ دیتے ہیں، پھر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ بہرحال ان تینوں میں سے ایک شخص نے یہ دعا کی کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بکریاں تھیں اور صبح میں گھر چھوڑ کے چلا جاتا تھا اور بکریوں کو میں چراتا تھا، اور شام میں جب میں گھر آتا تھا تو اس بکری کا دودھ دوہ کے میں سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو میں پلاتا تھا، یعنی پورا ذریعہ معاش میرا جو ہے اس بکری کے دودھ پر تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یا اللہ میں آیا، دیر ہو گئی تھی، جنگل میں دور نکل گیا تھا لکڑیوں کو کاٹنے کے لیے، واپس آیا تو میں نے جب دودھ بکریوں کا دہا اور جا کر اپنے والدین کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو میرے والدین انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے۔ تو یا اللہ اگر یہ عمل صرف میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس وقت تک میں نے دودھ نہ خود پیا نہ اپنے گھر والوں کو پلایا، جب تک میرے ماں باپ والدین میرے دودھ نہ پی چکے ہوں، تو میں پوری رات انتظار کرتا رہا۔ صبح جب ہوئی تو میرے جب والدین اٹھے تو سب سے پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنی فیملی کو دودھ پلایا۔ اتنا میں نے احترام اپنے اور اطاعت و فرمانبرداری میں نے اپنے والدین کی کیوں؟ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، چونکہ آپ کا حکم ہے۔ تو یا اللہ اگر واقعی میں نے یہ عمل آپ اخلاص کے ساتھ کیا ہے، آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو یا اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ جو پتھر غار کے منہ پر جو بڑا پتھر چٹان آ گیا، اللہ اس کو ہٹا دے۔ کہتے ہیں اس کی یہ دعا کرتے ہی چھوٹا سا چٹان تھوڑا سا منہ بن گیا، راستہ بن گیا، لیکن اتنا راستہ ابھی اب تک نہ بنا کہ وہ نکل سکیں، اس غار کے سے باہر نہ آ سکیں۔ دوسرے نے پھر دعا کی کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں بڑا بدکار تھا، بڑا شرارتی تھا، گناہوں میں ملوث تھا، میں نے اپنی ایک کزن سسٹر کو گناہ کی دعوت دی اور اس طریقے سے وہ راضی نہیں ہوتی تھی گناہ پر۔ ایک موقع پر حالت یہ ہوئی کہ ان کے یہاں بڑی تنگ دستی آئی اور انہوں نے مجھ سے پیسہ مانگا، تو میں نے ایک خاص رقم ان کو دی اور اس گناہ پر میں نے اسے آمادہ کر لیا۔ تو میرا اللہ آپ جانتے ہیں کہ جب گناہ کا موقع آیا اور اس کزن میری سسٹر نے مجھے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اس نے یہ کہا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں گناہ سے باز آیا۔ میں نے ساری رقم بھی اس کو دی، لیکن میرے اللہ میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ میرے اللہ اگر آپ کے علم میں اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، تو میرے اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ کہتے ہیں تھوڑا سا چٹان اور ہٹ گیا، تھوڑا سا اور راستہ بن گیا، لیکن اب بھی اتنا راستہ نہ بنا کہ وہ تینوں نکل سکیں اس میں سے۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ مجھے بھی یاد ہے ایک میں نے نیکی ایسی کی ہے پوری زندگی میں کہ صرف آپ کی رضا کے لیے کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ میرے گھر میں مزدور لگے ہوئے تھے، لیبرز کام کر رہے تھے، بلڈرز کام کر رہے تھے، مزدور کام کر رہے تھے۔ شام جب ہوئی تو سارے مزدوروں کو میں نے مزدوری دے دی، ایک مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے احساس ہوا، تو اس کو میں تلاش نہیں کر پایا، اس کی جو مزدوری تھی میں نے اس کو انویسٹ کیا، اس کو میں نے انویسٹ کیا بکریوں کے خرید و فروخت میں، کاشتکاری میں، کھیتوں کے خرید و فروخت میں، اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک بکری سے سینکڑوں بکریاں ہو گئی۔ بہت برکت ہوئی اس مزدور کے مزدوری کے پیسے سے۔ کہتے پھر ایک ایسا وقت آیا کہ کئی سال کے بعد وہ مزدور آیا، اس نے کہا جی میری مزدوری آپ دے دو، میں مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو کچھ میرے پاس ہے نا، یہ جو بکریاں تم دیکھ رہے ہو، یہ کھیتیاں ہیں اور یہ زراعت ہے، کاشتکاری، سب تمہاری مزدوری کی برکت سے۔ اس نے کہا کہ بھائی مذاق آپ میرے ساتھ نہ کریں، مجھے تو میری مزدوری چاہیے۔ تو اس نے یقین دلایا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم نے جو مزدوری جو چھوڑ کر گئے تھے اس سے میں نے تجارت کی، انویسٹ کیا تمہارے اس پیسے کو، یہ انویسٹمنٹ ہے تمہارے اس پیسے کی۔ تو اس کو یقین دلا کے وہ ساری چیزیں میں نے اس کے حوالے کر دی۔ میرے اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے یہ عمل، میں نے یہ نیکی آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، کوئی شو آف نہیں تھا، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی نمود نہیں، میرے اللہ محض آپ کی رضا کے لیے۔
کہتے ہیں کہ اس کی یہ دعا کرتے ہی اللہ اکبر کبیرہ وہ چٹان ہٹ گئی اور پورا راستہ بن گیا، تینوں باہر نکل گئے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، بڑی خوشی ہوئی مولانا صاحب آپ کو سما ٹی وی پہ دیکھ کر، بہت شکریہ جی۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ میں لندن سے ہوں، تو یہاں پہ جاب نیچر کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں نمازوں کی ٹائمنگ، اور چونکہ یہاں پہ نمازوں کی ٹائمنگ بڑی قریب سے ہوتی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب دو نمازیں اکٹھی پڑھی جائے، تو اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے اس میں؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ بہت شکریہ جی آپ کی کال کا بھائی، آپ کی عزت افزائی ہمت افزائی کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں ابھی سیم سوال میری ایک بہن نے بھی پوچھا تھا۔ دیکھیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ نماز جو 5 نمازیں ہیں نا، اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ وقت کے ساتھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وقت کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارا آپ کا دین دین فطرت ہے، ہمارا دین فطرت ہے، اور دین ہمارا سلوشن بن کر آیا ہے، مشکل پرابلم بن کر نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جمع کیا کرتے تھے، اور خاص کر کے جب آپ حالت سفر میں ہوں اس میں بالکل اجازت ہے۔ لیکن ایسی حالت سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سچویشن سرکم اسٹینسز کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ظہر کے ساتھ ملا کر عصر کو نہیں پڑھیں گے تو آپ وقت پہ عصر نہیں پڑھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، نہ پڑھنے سے پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو وہ مسئلہ آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے، بالکل 100% یقین ہے کہ اگر آپ نے ظہر کے وقت عصر نہ پڑھی ملا کر جمع بین الصلاتین اگر آپ نے نہ کیا، تو یقین ہے کہ آپ کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گی، تو قضا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اسے پڑھ لیں۔ لیکن اس کو عادت نہ بنائیں، معمول نہ بنائیں۔ کبھی کدھار ایسا کر لیا، کبھی ایسا ہو گیا، معمول نہ۔ دیکھیں ہمارا اور آپ کا جو نفس ہے نا، یہ آسان پسند ہے۔ اس کو جب کوئی آسانی دی جائے نا تو پھر آسانی کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پھر معمول بنا لیتے ہیں۔ ہم نے اس کو معمول نہیں بنانا۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آ جائے، ڈیسپریٹ سچویشن آ جائے، آپ بالکل جمع کر لیں۔ اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء بھی، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ مغرب کے ساتھ ملا کر عشاء نہیں پڑھے گا پھر اس کا سفر شروع ہونے والا، یا ایسی جاب آپ کی ہے جہاں آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، چاہنے کے باوجود، خواہش کے باوجود ایسی ٹائٹ سچویشن ہے، تو آپ بالکل ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، میں نے پوچھنا ہے کہ عشاء کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، تو وہ میں نے کہیں پتہ نہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ اگر وہ نفل 2 جو ہیں وہ پڑھ لیں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ۔ دیکھیں جو نفل نماز ہے نا، میں نے بھی کئی بار اس کو عرض کیا ہے مختلف بیانات کے اندر، مختلف چینلز کے اوپر، کہ تہجد کی جو نماز ہے بہت ہی متبرک، بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے۔ بے شک نفل ہے، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن تمام نوافل میں تہجد کی جو نفل نماز ہے اس کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ پاک سے قرب کے حوالے سے ایک انسان اللہ پاک کا اگر قرب چاہتا ہے، فاسٹ، تو تہجد کے ذریعے اللہ پاک کا بہت جلد اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ بڑی خاص نماز ہے کیونکہ خلوت کے اندر ہے نا، اور مشقت زیادہ ہے۔ تو جو لوگ تہجد نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں نے عرض کیا ہے، بار بار عرض کیا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص تہجد نہیں پڑھ سکتا، صحت کی ایشوز ہیں، نیند نہیں آتی، الگ الگ لوگوں کی آج کل دیکھیں پریشانیاں ہیں، بہت سے لوگ نیند کے بھی مریض ہیں، بیچاری نیند نہیں آتی، آدھی رات یوں ہی کروٹ بدلتے بدلتے گزر جاتی، نیند کب آتی؟ بالکل رات کے آخری حصے میں۔ ظاہر ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو مشکل ہوتا ہے، فجر میں اٹھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کے لیے آسان طریقہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اب عشاء آپ کی نماز پڑھیں نا، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت پڑھیں، 2 سنت کے بعد جو آپ 2 نفل پڑھتی ہیں نا، اس میں آپ تہجد کی نیت کریں وطر سے پہلے۔ تہجد کی نیت کے ساتھ نفل، عشاء کی نفل بھی ہو گئی، ساتھ میں تہجد کی بھی نیت ہو گئی، تو اس میں یہ ہے کہ پوری رات کا ثواب نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پوری رات کا ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے دوسرا مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز، مرد حضرات کے لیے جماعت ہے، جماعت سے پڑھ لیں،
خواتین گھر میں وقت پہ پڑھ لیں اور پھر فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لیں آپ تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے. یعنی عشاء اور فجر اگر آپ نے وقت پہ پڑھ لیا گھر میں تو آپ یوں سمجھیں جیسے آپ نے پوری رات عبادت کی ہے. یہ ہماری دیکھیں شریعت ہے. اتنا آسان اجر و ثواب کا حاصل کرنا ہے, اللہ پاک کو راضی کرنا اتنا آسان ہے. وہ شاعر کا بس شعر یاد رکھیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ پاک ہما تن بندوں کی طرف متوجہ ہیں کہ بندہ ہی اللہ پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. 2 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جب بھی نماز پڑھیں عشاء کی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں وطر سے پہلے تو پوری یعنی اس تہجد کا آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر کوئی شخص اٹھتا ہے تو ماشاءاللہ نور علی نور ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن آج کی دیکھیں راتیں ماشاءاللہ لمبی راتیں ہو رہی ہیں, دن چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. عبادت کے لیے بہترین یہ موسم ہے. روزے کے لیے بہت سی خواتین بہت سے لوگ جن کے روزے رمضان کے رہ گئے ہیں, روزے قضا ہیں, آپ ان موسم میں روزوں کو پورا کریں. ہر مہینے 3 دن ایام 20 کے روزے رکھیں, جمعرات اور پیر کو روزہ رکھیں. بہت بڑی خوش نصیبی کی بات. رات اتنی لمبی ہے کہ آپ 8 گھنٹے سونے کے باوجود بھی آدھا گھنٹہ عبادت کے لیے, مناجات کے لیے, خلوت میں بیٹھ کے اللہ پاک سے مانگیں اپنے لیے, اپنی جنریشن کے لیے, بچوں کے لیے, مرحومین کے لیے. بہترین موسم ہے موسم سرما عبادات کے حوالے سے. تو ہم کوشش کریں روزے جو چھوٹ گئے ہیں روزے پورے کریں, خوب دعائیں کریں, اللہ پاک سے خوب مانگیں. اور میں نے جو آج موضوع تھا ناظرین ہمارے بیان کا گفتگو کا وہ تھا اخلاص. کوشش کریں کہ ہر عمل کو اللہ پاک کے لیے کرنے کی کوشش کریں, اللہ پاک راضی ہو جائے. ہر عمل کے کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹول لیا کریں چند سیکنڈ کے لیے کہ جو کچھ میں یعنی کسی سے بات بھی کریں نا, کسی کو اچھی بول سے آپ مستفید کریں, کسی کو تسلی دیں, کسی کو تشفی دیں. نماز قرآن میں تو یہ اخلاص ضروری ہے. عام 24 گھنٹے کے اندر جو اعمال ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اخلاص پیدا کر لیں. آپ کھانا بنا رہی ہیں, نیت یہ کر لیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے دوسروں کی خدمت کرنا, دوسروں کو سروس دینا. تو آپ کے کچن کے اندر 2 گھنٹے عبادت. آپ آفس جا رہے ہیں 8 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں, نیت یہ کریں کہ یہ حکم ہے, اللہ پاک کا حکم ہے کہ حلال رزق کماؤ. اس نیت سے آپ جاب جائیں, اس نیت سے آپ پیسے کمائیں, تو پیسہ کمانا سراپا عبادت ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ آج باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہر ہفتے اور ہر پیر کو 2 دن انشاءاللہ آپ کا میرا انشاءاللہ ساتھ ہوگا. اور ہر انشاءاللہ پروگرام کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہوگی. آپ سے پھر سوال و جوابات بھی ہوں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اور کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم بیانات سنیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں آپ ہی لوگوں کے دم سے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ سما UK ٹی وی والوں کا ہم سب مشکور ہیں یقیناً. آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے. اور یہ پروگرام جو شروع ہوئے الحمدللہ دیکھیں دوسرے پروگرامز بھی آپ دیکھتے رہیں گے. نیوز کا چینل تو ماشاءاللہ ہی ہے, اسپیشل یہ چینل ہے, لیکن بہت اچھی کاوش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دینی مسائل, دینی باتیں, مختلف موضوعات پر علماء کرام سے آپ سناتے رہیں گے. آپ دعا کریں سما چینل کے لیے, اللہ اس کو خوب عطا فرمائے. اس کے ذریعے اللہ ہم سب کو آپ سب کو ہدایت کی بات سنیں, اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کی کال کا بھی. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.